اگر ہمارے پڑھے لکھے ڈاکٹر، مطلب ایک خواب ہوتا ہے، میرے گھر والوں کا بھی بڑا خواب تھا، میرے خاص کر ڈیڈی کا، کہ محبوبہ ڈاکٹر بن جائے. پر میں نے جموں آ کے، دیٹ واز دا بیسٹ پیریڈ آف مائی لائف وین آئی واز ان جموں ان کالج. میں نے صرف لٹر مستی اور گٹر مستی کی، کیونکہ سیٹھی صاحب کے گھر میں تھی، اپنے گھر میں نہیں تھی. تو وہاں تو کوئی ڈانٹنے والا بھی نہیں تھا، سب پیار کرتے تھے، سب نے بھی اور زیادہ وہ بگاڑ کرتے تھے. تو ڈاکٹر میں نہیں بنی، مگر ایک ڈاکٹر بن کے پھر وہ بجائے اس کے کہ وہ اپنی زندگی خوبصورت بنائے، لوگوں کی زندگی بچائے، وہ جا کے ایسی پلاننگ کرتا ہے دلی میں خود بھی اوروں کو کی بھی جان، اور بڑے بے قصور لوگوں کی جان لے لے. تو مجھے اس چیز نے جھنجھوڑا. میں نے کہا کہیں یہ جو نئی جنریشن ہے، ابھی ایک چھوٹے لڑکے نے بولا، آئی تھنک پنچ سے تھا وہ، تو بہت اچھا لگا مجھے. تو ہمارا کوئی ان کے ساتھ ڈائلاگ ہی نہیں ہے یوتھ کے ساتھ، کہ وہ کیا سوچتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ان کے ذہن میں کیا پریشانیاں ہیں، وہ کس سے بات کریں. مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ جموں میں کتنا آپ بول سکتے ہیں، کشمیر میں آپ بات نہیں کر سکتے. کشمیر میں ابھی شکیل صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ بہت ہی تمیز سے، تہذیب سے بات کریں گے. عمر خالد نے تو کوئی غلط بات نہیں کہی تھی، اس نے تو کوئی تہذیب کا دائرہ نہیں توڑا تھا، پر آج 5 سال سے اس کی بیل نہیں ہو رہی ہے. بڑی مشکل سے بہن کی شادی پہ اس کو جانے دیا. تو کہیں نہ کہیں ایک سسٹم بن چکا ہے ہمارے ملک کے اندر کہ ایک انٹالرنس ہے، اور یہ انٹالرنس خالی مسلمانوں کی طرف نہیں ہے، جنرل انٹالرنس ہے. اگر میڈیا کو کوئی آدمی سوال پوچھے گا یا کوئی اور پوچھے گا تو کچھ نہ کچھ پرابلم ہوتی ہے. تو مگر آج جہاں چیلنجز ہیں، میں کہتی ہوں اس کے ساتھ اپورچونٹیز ہیں. تو چیلنجز اور اپورچونٹیز الگ نہیں ہیں، سوال اور جواب ہوتا ہے. تو جہاں سوال ہوگا وہاں جواب بھی ضروری ہوگا. اس لیے مجھے لگتا ہے ہمیں ہمت کھونے کی ضرورت نہیں. مجھے معلوم ہے کہ ہمارے مفتی صاحب جو جموں میں اتنی جلدی، میں نے پروگرام اس لیے کیا کہ ابھی ایک ایکٹیوسٹ ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ جموں اور کشمیر کو ملنا چاہیے، اور ساتھ ہی میں انہوں نے کہا کچھ اس طرح کی بات کی نہیں. مفتی صاحب نے جموں کشمیر کے لوگوں کی، خاص کر جموں کے لوگوں کی خواہشات، جو انہوں نے یہاں ووٹ دیا تھا بی جے پی کو دبا کے، اس کی قدر کی تھی، اور جموں کے لوگوں کی قدر کی تھی. تبھی اتنا بڑا مشکل فیصلہ، یہ آسان فیصلہ نہیں تھا کہ کہاں پی ڈی پی اور کہاں بی جے پی. پر مفتی صاحب نے کہا میں جموں والوں کو کون سا جواب دوں گا، ان کو کیسے میں پاور سے باہر رکھوں گا جب انہوں نے 28 ممبر چنے ہیں. وہ جموں والے جنہوں نے، جب کشمیر میں الیکشن نہیں جیت پایا تو آرس پورہ کے لوگوں نے مجھے ووٹ دے کے ایم ایل اے بنایا. تو یہ تو قربانی تھی. ہم نے تو کسی کو اس طرح نہیں دیا تھا، بلکہ اس طرح اس سے چھپا کے رکھا تھا کہ تاکہ جموں کشمیر میں سرکار بنا کے ہم باندھ لیں ایک دوسرے کو، شرطوں میں باندھ لیں کہ اگر ہم آپ کے ساتھ سرکار بناتے ہیں تو آپ نے کون کون سے کام کرنے ہیں. اگر موقع ملے تو ایجنڈا آف الائنس پڑھیے گا. میرے خیال میں جو جموں کشمیر کی سمسیا ہے، چاہے وہ جموں ہو یا کشمیر ہو یا لداخ ہو، ان تمام سمسیاؤں کا سمادھان آپ کو اسی ایجنڈا آف الائنس پہ ملے گا. یہ تو بدقسمتی ہے مفتی صاحب نہیں رہے، اور شاید کشمیر میں بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، ادروائز اس کو جموں کشمیر کے حالات بہت مختلف ہوتے. اور یہ جو 2019 میں ہوا، تو یہ کیا وجہ تھی؟ مہاراجہ جی جو تھے، جنہوں نے یہاں یہ جو ہماری نوکریاں، ہمارے ریسورسز، ہماری ریت باجری، یہ کہا تھا کہ یہ جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے. کیوں کہا تھا؟ ایسے تو نہیں کہا تھا. ان کی سوچ اس وقت یہ تھی کہ جموں کشمیر ایک مختلف ریاست ہے، یہ ایک چھوٹا سا ہندوستان ہے، ہندوستان کے اندر ایک چھوٹا سا ہندوستان ہے، اور اس کو سنبھالنا ہے. اٹس این آئیڈیا آف انڈیا. آپ پورے ملک کو جا کے دیکھ لیجئے، جو آئیڈیا آف انڈیا کشمیر، جموں کشمیر، لداخ کو دیکھ کے آپ کو دل میں آتے ہیں، وہ کہیں نہیں ملے گا آپ کو. اس کو پریزرو کرنے کے لیے 370 تھا. اب مجھے بتائیے، یہ تو کشمیریوں کو سزا دینے کے لیے اٹھایا گیا، مگر سب سے زیادہ اگر اس کا نقصان کہیں شروعات ہوئی تو وہ جموں سے ہوئی. سب سے زیادہ باہر کے لوگوں کا آنا، کرائم بڑھ جانا، آؤٹ سورس، اتنی ساری بلڈنگیں بنتی ہے، ایمز بنا، دوسری بنی، سارا کام آؤٹ سورس ہو رہا ہے. آپ کی مائننگ، ہم خالی ہو رہے ہیں، کھوکھلے ہو رہے ہیں. شاید انہوں نے جو بات کی اس پہ
کہ آپ کو اندازہ نہیں 20-30 سال کے بعد ہمارے دریا، ہمارے پہاڑ اتنے کھوکھلے ہو گئے ہوں گے کہ ہم کو کوئی نہیں بچائے گا. سرکار جو پہلے ہوتی تھی تب بھی مائننگ ہوتی تھی، مگر اگر ایک سال ایک ایریا ہوتا تھا، دوسرے سال دوسرا ایریا ہوتا تھا، اور لوکلز کرتے تھے چھوٹی لیول پہ. آج بڑی بڑی مشینیں باہر سے آ رہی ہیں، سمارٹ سٹی بنانی ہے، روڈز بنانے ہیں، سارا مٹیریل وہاں سے نکالتے اور کوئی رائلٹی بھی نہیں دیتے ہیں. اب یہ سوچا تھا کہ سرکار کے بعد تھوڑا کنٹرول ہوگا، پر مجھے نہیں لگتا ہے کوئی کنٹرول ہوا ہے. مگر میں آپ سب جموں کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میرے والد مفتی صاحب نے بہت بڑی قربانی دی آپ لوگوں کے لیے. وہ کرسی تو ان کو کانگریس کے ساتھ الائنس کر کے بھی ملنی تھی، مگر آپ سمجھتے نہیں اس بات کو، جس طرح کشمیری لوگ نہیں سمجھے کہ مفتی صاحب نے ایک، وہ کہتے ہیں نا، حصار باندھ دیا تھا بی جے پی کے ساتھ ہاتھ ملا کے. ان کے ہاتھ باندھ دیے تھے کہ تاکہ جموں کشمیر سنبھل کے رہے، سیف رہے. یہ نہ کشمیریوں کو سمجھ آئی نہ جموں کے لوگوں کو سمجھ آئی. مگر آپ کے پاس یہاں آئی ہوں، مجھے بہت اچھا لگا. یہاں بہت سارے ینگسٹرز نے بڑی اچھی باتیں کی. اس کے بعد ٹو ٹاپ اٹ آل شکیل صاحب نے اس کو جو کلوجر دیا، مجھے بہت اچھا لگا. میں سمجھتی ہوں کہ ہماری جموں کی اس وقت، کشمیر کی بھی سب سے بڑی پرابلم تو ہے ہی ان ایمپلائمنٹ، مگر اس کے ساتھ جو ڈرگس کا ماحول ہو گیا ہمارا، تو اس میں بھی سب سے پہلا رول گھر سے ہی چلے گا. جب تک ہم گھر کے لوگ اس میں انوالو نہیں ہوں گے تب تک کچھ نہیں ہوگا. یہ بھی کہا شراب یہاں بہت زیادہ ہے، مگر ٹھیکے باہر والوں کو اور پینے والے ہم جموں کے لوگ ہیں نا. تو یہ مطلب کہیں نہ کہیں جموں کے ساتھ جو ٹرین چلی گئی ایک دم کشمیر اب کٹرا، اس سے بھی جموں کو نقصان ہو رہا ہے. مجھے جموں کیا، میں نے کہا نا، میری زندگی کا بہترین حصہ جموں میں گزرا ہے، اور اس گھر میں گزرا ہے، اس سے بڑا سیکولر گھر کوئی نہیں ہوگا. اور ہم سمجھتے نہیں تھے. مجھے عید کے ساتھ ساتھ ہولی کی انتظار ہوتا تھا کہ ہولی کب آئے گی. میں نے ڈوگرا صاحب کے گھر جا کے، وجے ڈوگرا میری فرینڈ ہے، اس کے گھر میں وہاں ہولی کھیلنی ہے. تو ہم نے ایک الگ جموں دیکھا ہے، اور آج بھی جموں ویسا ہی ہے. آج بھی جموں میں جس طرح ہندو، مسلم، سکھ آپ کو رگناتھ بازار میں گھومتے ہوئے دیکھیں گے، کہیں نہیں ملتے ہیں. تو اس لیے میرا آج یہاں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات کرنے کا یہی تھا کہ میں آپ سے، مجھے مشکلات تو معلوم ہے. مجھے ٹرانسپورٹرز ملتے ہیں یہاں جو مائننگ کے ساتھ بیچارے، ٹرک والے، ٹپر والے، آٹو والے، سب ملتے رہتے ہیں الگ الگ سے. اسٹوڈنٹس اوپن میرٹ کے، اوپن میرٹ میں اب یہ بڑا ڈائسی سوال ہے. اس میں ہمارا ہے آبادی کے حساب سے آپ لوگوں کو اپنا حصہ دے دو، جتنی جس کی آبادی. اگر ریزرویشن والوں کی آبادی زیادہ ہے، اس میں کہیں بڑھانے کی ضرورت، بڑھائیے، مگر جو اوپن میرٹ والوں کی آبادی ہے ان کو اس حساب سے دے دیجئے، تاکہ کسی کو نہ لگے ہم سے ناانصافی ہو رہی ہے. خاص کر جو اکنامکلی بیکورڈ ہیں. کسی نے یہاں بتایا کہ کوئی کسی کی 12 لاکھ آمدنی ہے، اس کو بھی اس وقت بھی چوتھی پانچویں پیڑھی اس کو مل رہا ہے، مگر کسی کی آمدنی 2 لاکھ بھی نہیں ہے، وہ بیچارہ کہاں جائے. آئی تھنک دیر نیڈس ٹو بی سم کائنڈ آف کمیشن ہو کین سارٹ اٹ آؤٹ. تو باقی میں آپ سب لوگوں کی بہت شکر گزار ہوں. آپ یہاں ہیں. اور اس بچی نے واش رومز کے بارے میں بیٹا آپ نے بات کی، تو مجھے یہ بات یاد ہے، میں نے اپنے پہلے بھی کسی نے مجھ سے ذکر کیا تھا. ہم کوشش کریں گے جو ہم سے ہو سکے گا اس کے بارے میں بات کریں. پھر سے آپ سب لوگوں